نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم۔ وجود باری تعالی، کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی بلکہ وہ کسی بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز، دیکھو پہلا عقیدہ ہمارا توحید کے بارے میں، اللہ کے بارے میں عقیدہ ہمارا، اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا؟ کوئی بھی چیز خود بخود پیدا نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی رکھ دے، بڑی سے بڑی چیز بھی رکھ دے، خود بخود کون سی بھی چیز پیدا ہو کر وجود میں نہیں آتی، وہ اسے کوئی نہ کوئی بنانے والا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھو، اب یہ پین ہے تو یہ پین کیسا آ گیا ہے؟ کون بنے اسے؟ خود بخود آ گیا کیا ہے؟ اسے فون آتے ہیں، یہ پین خود بخود وجود میں نہیں آیا، اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے نہیں، کوئی نہ کوئی کمپنی، کوئی نہ کوئی انسان اسے بنانے والا موجود ہے۔ تو ایسا کون سی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو چاہے وہ بڑی چیز ہو، کون سی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی۔ جیسا کہ پین کی مثال، ایسا یہ چھوٹی چیز پین ہو کر خود بخود وجود میں نہیں آتا، تو پھر اتنی بڑی دنیا یہ خود بخود آ گئی کیا؟ آ گئی، آ سکتی ہے ایسا خود بخود؟ اتنی بڑی دنیا کو، اتنے بڑے سورج کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوگا نہیں، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوگا، ہر چیز کو تیار کرنے والا کون کی رہتا؟ تو ویسا یہ پوری کائنات کو، پوری دنیا کو بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، وہ بنانے والا کون؟ اس کا نام کیا؟ اللہ۔ ایسا دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی۔ بعض لوگوں بولتے اللہ کا انکار کرتے، بعض لوگ انہوں اللہ کچھ نہیں مانتے، اللہ گلا کون بھی ہے نہیں بول کر بولتے۔ اب اللہ نہیں بولے تو پھر کیسا ہے یہ دنیا؟ کیسا کائنات کیسے وجود میں آئی؟ اللہ ہے، اس کے واسطے سے سب کائنات چلتے، سو کون بھی نہیں بولے تو اللہ پھر کیسا دنیا وجود میں آتی؟ تو ویسا اللہ ہے، دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ وہ کسی بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی بلکہ وہ کسی بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ کائنات بھی خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کو بنانے والا بھی کوئی ذات موجود ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ سمجھ میں آگے نہیں بات؟ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس کو بنانے والا موجود ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ توحید باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہیں، نہ کسی کے باپ ہیں نہ بیٹے، کائنات کا ہر ذرہ ان کا محتاج ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں، اور کل جہاں کے خالق و مالک ہیں۔ دیکھو اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہیں، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی آدمی نہیں، اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے کوئی ذات میں شریک ہو سکتا ہے۔ ذات تو اللہ تعالیٰ کی ایک ہی ہے، صفات اللہ تعالیٰ کے بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ، اب یہ دیکھو یہ سمجھنے کی بات ہے، پہلا عقیدہ ہمارا یہ توحید کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ پر ہمیں کیسا ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کو کیسا ماننا، تو توحید بولتی ہیں اسے، پہلا ہمارا عقیدہ ہے، اسے نوٹ کر لینا۔ تو پہلا عقیدہ کیا ہمارا؟ توحید۔ توحید کا تو کیا معنی؟ ایک معنی اس کا، یکتا، یگانا، کوئی شریک نہیں اس کا۔ اب اللہ تعالیٰ کو کیسا ماننا؟ توحید کی 3 قسمیں، توحید کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ توحید کا تو کیا؟ یکتا، یگانا، ایک۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے بول کو توحید باری تعالیٰ بول تو کیا؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کو کیسا ماننا؟ اللہ تعالیٰ، اب توحید ایک بولے نہیں، وہ توحید کی کچھ قسمیں۔ ایک قسم کیا؟ توحید فی الذات،
اللہ کو ایک ماننا نہیں، وہ اللہ کو ذات میں بھی ایک ہی ماننا، اللہ ایک ہی 600 بول کو، اس کے سر کا کوئی اور نہیں۔ توحید میں ایک ماننا، اللہ کو ذات میں ایک ماننا۔ دوسرا توحید فی الصفات، صفات میں ایک ماننا۔ تیسرا توحید فی الاسماء، اس کے ناموں میں بھی اسے ایک ماننا۔ یہ سب چیزیں سمجھ میں جاتی، سمجھا تو نہیں۔ توحید فی ذات کسے بولتی، توحید فی صفات کسے بولتی، توحید فی ربوبیت کسے بولتی۔ اور ایک حضرت لکھتے ہیں توحید کی 3 قسمیں۔ توحید کی ایک قسم کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سارے جہان کو پالنے۔ توحید کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم توحید فی ربوبیت، توحید فی ربوبیت کا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سارے جہاں کو پالنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں۔ توحید کی اس قسم میں اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق، مدبر کائنات وغیرہ ماننا بھی شامل ہے۔ دوسری قسم توحید فی الالوہیت، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی لائق عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں۔ تیسری قسم توحید فی الصفات، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں واحد اور اکیلا ہے، کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک نہیں ہے، جیسے عالم الغیب، مختار کل، قادر مطلق، مشکل کشا، حاجت روا وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ یہ سب بھی ان صفات کو کسی اور کے لیے ثابت کرنا جائز نہیں۔ اس کی بات سمجھو، ابھی کتاب کی بات ہے، اسے سمجھنے کے واسطے ہمارے باتوں میں سمجھے تو سمجھ میں آتا۔ اللہ تعالیٰ کو کیسا ماننا؟ اللہ تعالیٰ کو توحید فی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کو ربوبیت میں ایک ماننا۔ توحید کا معنی سمجھ میں آنی، اللہ تعالیٰ ایک بول کر۔ اب وہ اس کی قسمیں، ایک قسم کیا؟ توحید فی ربوبیت، توحید فی ربوبیت کا تو پالنے والا سارے جہاں کو اللہ 600، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو پالتے نہیں، تمہیں بھی تمہارے گھر والوں کو پالتے نہیں، اللہ پالتا سو، اللہ ہمارے کو ذریعہ بناتا ہے۔ اچھا، اگر ہمیں پالتی مل کر ہمارے دل و دماغ میں اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں دنیا سے چلے گئے تو ہمارے گھر والے بھوکے رہتے ہیں کیا؟ جو صاحب ہمارا گمان ہے، ہم ایسے اس کو چلتا ہے بھائی گھر ہمارا، نہیں تو کیسا مشکل ہو جاتا۔ ایسا بولنے والے لوگوں کو، اگر ایسا بولنے والا آدمی دنیا سے چلے گیا، اس کی موت آ گئی، تو کیا اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے گھر والے بھوکے رہتے کیا؟ نہیں رہتے، کیسا کہ انتظام ہو جاتا رہتا، ان لوگ کھاتے پیتے پلتے رہتے۔ اگر انوش پالنے والا ہوتا تو پھر یا تو ان نہیں مرتا تھا، نہیں ان مر جاتا تو ساتھ میں اس کے گھر والے بھوکے رہ کر مر جاتے تھے۔ اب یہ آدمی مر جا رہا بولے تو اس کے گھر کا ان خدا نہیں معلوم ہو گیا۔ دوسری بات کیا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے گھر والے، ان کے روزی روٹی، ان کا گزارا چلتا ہے، تو مطلب کیا، ان کے گھر کوئی پالتا نہیں تھا، کوئی پالنے والا ہے۔ اب ایسا بول کر بولے تو اب ہمیں تو کاما کرنی، اب میں بھی بچوں کو پال لے رہی، لیکن دوسرے جو جانور ہیں، پرندے جانور، اب انہوں کو سے کام ہو جاتی ہے، فجر اٹھتے میں سما پیر بول کر ہمیں کام کو چلی جاتی، تو آج اتوار چھٹی ہے، سما کون سے جیسے تمہیں کام کو جاتے نہیں، ویسا کون سے پرندے، کون سے کبوترا، کون سے چڑیاں، کون سے بھینسا بیلا، پیر آج جلدی کام کو جانا 9 بجتی بول کر کون سے جانوروں سے تو چلے کو آتی، کہاں تو ان کی فیکٹری آفس ہے، کہاں تو جڑنے کا ان کا ایک یہ ہے، یہاں جڑ کو بات کر لے کو کوسے کو کام جانا، کتنے دن جانا، ایسا جانے کا ان کا کیا تو میٹنگ کا ایک پلیس ہے کیا؟ انسان آج کمانے کا، جانور، پرندے، چڑیاں، طوطے، یہ سب چیزیں، پرندے، جانور، حیوانات، یہ سب دوسری مخلوق، انسان کو چھوڑ کر دوسری مخلوق کمانے کے پیچھے نہیں پڑی ہے، انسان ایک کمانے کے پیچھے پڑا ہے۔ اب اتنے جانوروں کو، اتنے پرندوں کو جب وہ صبح صبح اپنے گھروں سے خالی پیٹ چلے جاتے ہیں تو شام کو جب آتے ہیں تو ان کے تھیلی میں دیکھو، کبوترا ہے تو ان کے یہاں کھانے کی تھیلی میں دیکھو، مرغیاں ہیں تو ان کو دیکھو، ان کے تھیلیوں میں دانے کون بڑھتا ہے؟ اللہ بڑھتا ہے۔ کہاں سے کہ اللہ ان کا انتظام کر ڈالتا؟ تو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسا یہ بندوں، یہ پرندوں کو میں روزی پہنچاتا ہوں، ان کو اللہ کے اوپر یقین ہے، ہمارے کو ہماری طاقت پر یقین ہے، ویسا اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہی ہے، سو انسانوں کو بھروسہ، توکل اللہ سکھاتے ہیں کہ جیسا یہ پرندے اپنے پیٹوں سے صبح صبح اپنے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ آتے ہیں، جیسا ان کو یقین ہے، بھروسہ ہے مکھلاتو مل کر، ویسا اے انسانوں اگر تمہاروں کو بھی بھروسہ ہو گیا میں کھلاتو مل کر، تو پھر تمہیں بھی اگر خالی پیٹ شام کو نکلو گے تو تمہارے کو میں بھرا کر شام کو اپنے گھر کو واپس کروں گا۔ مطلب کیا؟
مطلب کیا بولے تو ہمیں جنگلہ میں پرندوں کی سر کا چرنے جانا نہیں، ویسا نہیں اس کا مطلب۔ ہمیں صبح گھر سے کام کے واسطے نکلے تو کہاں کہ کام مل جاتا، اس کے بعد پھر شام کو کام گیم کر لے کو، پیسے کما لے کو، گھر کو واپس لوٹتی، یہ مطلب اس کا۔ کام کرو نہ کو ایسا نہیں، پرندوں کے سر کا اڑ کو جاؤ ویسا نہیں، کام کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، لیکن اللہ پر بھروسہ رہنا۔ میرے ہاتھ میں طاقت ہے، میرے جسم میں جان ہے، اس کا سے میں کماتا ہوں، ایسا نہیں رہنا۔ ذریعہ بنا رہا اللہ مجھے۔ اچھا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ پاؤں میں طاقت چھین لیا تو کیا کر سکتی ہے؟ طاقت ہاتھا لقمہ مار کو پڑ گئے، پیرا پڑ گئے، تو آدمی کیا کام کر سکتا؟ کیا بھی کام نہیں کر سکتا، کس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسے خود دوسرے دیکھ لینا پڑتا۔ اچھا تھا تو کما کلا کو، گھر بچوں کو، سب کو دیکھ لیتا تھا، اب بیمار ہو گیا تو طاقت چلے گی تو ہاتھ پاؤں میں سے، اسے خود دوسرے ذات میں دیکھ لینا پڑتا۔ تو انسان خود گھر کو نہیں چلاتا، اللہ چلاتے ہیں گھر کو۔ انسان اپنے گھر والوں کو نہیں پالتا، اللہ پالتا ہے سب کو، بس اس سے اللہ ایک ذریعہ بناتا ہے اوپر سے۔ سمجھ میں آ گیا عقیدہ؟ تو توحید فی ربوبیت کا مطلب کیا؟ سارے جہاں کو، پوری مخلوقات کو، سب کو بھی اللہ پالتا، سو پوری دنیا کے مخلوقات کو اللہ پالتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں۔ اللہ کے علاوہ کون پالتے نہیں، اللہ پالنے والا ہے سو۔ اچھا اب ہمیں بولتی نہیں، ہمیں کام کر کو گھر کو لیتے ہو پیسے کسی گھر میں چلنے کا۔ اچھا اب اتنا سوال کا جواب دو میرا، جب انسان ماں کے پیٹ میں تھا، 9 مہینے تھا، تو پھر وہاں اسے کون پالے؟ اب انسان بول رہا نہیں میں کام کو گئے تو چلتا بول کر، پھر جب انسان چھوٹا تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، تو پھر وہاں کون پالتے تھے؟ وہاں اسے کوسی دیرانی ہونا تھا ماں کے پیٹ میں، وہاں کون کھلے اسے کیا ضرورت ہوتی کہ اسے کیا ہضم ہوتا کہ اللہ اسے کہاں سے روزی پہنچائے؟ اللہ پہنچاتے ہیں سر۔ اللہ انسان کو کتنے اندھیروں کے اندر پالے؟ 3 اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ پالتا ہے۔ ایک دنیا کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کے اندھیرا، اور بچے دانی کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو پالتا ہے، انسان کے بچے کو۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو بھی دیکھو، اللہ کی بڑی عجیب قدرت ہے، اللہ تعالیٰ پالتا ہی نہیں، یہ پالنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، یہ سب توحید کی قسمیں ہے، توحید کے بارے میں آ جاتا ہے، توحید فی ربوبیت میں آ جاتا ہے، توحید کی اس قسم میں، یہ توحید فی ربوبیت کا تو کیا؟ اللہ پالنے والا۔ تو اس میں یہ بات بھی آ جاتی، اللہ تعالیٰ خالق ہے تو پالنے والا، پیدا کرنے والا، مالک ہے، اس کی بادشاہت چلنے کا اس کی بات چلتی، رازق ہے، کھانا دینے والا، مدبر کائنات کو کیسا چلانا وہ سب اللہ کو معلوم، پلانس، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھو انسان کو کیسا پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، انسان کی حقیقت کیا؟ اب ہمیں بڑے ہو گئے تو ہاتھا پاؤں آ گئے، طاقت آ گئی، بالا آ گئے، گورے گھنٹے ہو گئے، تو سمجھتے نہیں ہمیں۔ انسان جب پیدا ہوا تھا اس کی حقیقت کیا تھی؟ ایک گندا قطرہ تھا انسان، گندا قطرہ، وہ بھی گندا قطرہ انسان باپ کے پیٹ میں سے گندی جگہ سے نکل کر گندی جگہ میں جاتا، مرد کی شرمگاہ سے نکل کر، گندی جگہ سے نکل کر عورت کے رحم میں جاتا، گندی جگہ سے نکلا اور گندی جگہ میں گیا۔ اب پھر وہاں جا کر کیا ہوتا؟ اللہ اسے پالتے، وہاں 40 دن کو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ بڑھتا جاتا رہتا، پہلے یہ گندا قطرہ، اس کے بعد پھر ایک خون بنتا، پھر اس کے بعد ایک گوشت کا ٹکڑا بنتا، پھر اس کے بعد ہڈی آتی، چمڑا آتا، پھر اس کے بعد چمڑا آتا، ایسا یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کام کرتی ہے۔ انسان کہاں پیدا کرتا ہے؟ انسان پیدا کرنے والا ہوتا تو پھر انسان کو کیا ہونا کہ بچہ ہونا والا تو بچہ ہوتا تھا، بچی ہونا والا تو بچی ہوتی تھی، اسے انسان پیدا نہیں کرتا، اللہ پیدا کرتا اسے۔ تو اگر انسان پیدا کرتا تو کون کیا بول لیتا کہ وہ پیدا ہونا تھا؟ اللہ پیدا کرتا ہے۔ انسان خالی ایک قطرہ رحم میں ڈالتا ہے، بیوی کے رحم میں، تو انسان کی حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ گندا قطرہ ہے، گندی جگہ سے نکلا، گندی جگہ میں سفر کیا، اب پھر وہاں تیار ہو کر کچھ مدت وہاں گزار کر، کچھ ٹائم، کچھ مہینے گزار کر پھر کیا کرتا؟ اسی گندی جگہ سے باہر نکل کر باہر آتا ہے ایک انسان کی شکل میں۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ گندا قطرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس گندے قطرے کو، منی کے قطرے کو کیسا اسے شاہکار انسان بنایا، دیکھو اللہ کی قدرت کام کری، انسان کہاں تیار کرے؟
انسان کوئی ایک چیز بھی انسان تیار نہیں کر سکتا، اللہ پیدا کر رہی۔ تو اس کے واسطے دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلی آیت سورہ فاتحہ الحمد کے سورہ میں اللہ کیا فرما رہی؟ الحمد کے سورہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں وہی سمجھا رہی سو پورے عالموں کو، انسانوں کا ایک عالم، انسانوں کی ایک دنیا، پرندوں کی ایک دنیا، جانوروں کی ایک دنیا، ایسا کتنے دنیا ہے کہ وہ سب دنیا کے جانوروں کو میں، سب مخلوقات کو میں پالتا ہوں بول کر اللہ تعالیٰ پہلے میرے پیدا کرنے پر یقین پیدا کرو، اللہ وہ سمجھا رہی۔ ہمیں کیا سمجھتی، ہمیں پالتی، ہمیں کرتی بول رہی نہیں، اللہ ہمارے وہ خیال کو اللہ توڑ رہی، تمہیں نہیں پالتے با میں ہی پال رہا ہوں بول کر اللہ سمجھا رہی۔ تو اس کے واسطے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرنا، میں پالتا ہوں، میں کام کرتا ہوں بول کر اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ بس تو مجھے ایک ذریعہ بنایا ہے، حقیقت میں تو پالتا ہے اللہ بول کر اپنے دل میں آدمی کو یہ خیال رہنا۔ کون تو پوچھے کون پالتی بھائی، کیسے ہے، میں کیا بھی نہیں بھائی، اللہ پالتا ہے، اللہ فضل کیسے ہے بھائی، کون تو پوچھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بھائی، ایسا بولنا۔ اللہ کے شکوے نہیں کرنا کبھی بھی، آدمی اللہ کا شکوہ نہیں کرنا، اچھے رہندے خراب رہندے بھی کیسے ہے پوچھے تو اللہ کا فضل الحمدللہ ایسا بول کر بولتے رہنا، کیا بھائی کیا بھی نہیں بھائی ایسا بول کر شکوے نہیں کرنا، شکایتیں نہیں کرنا۔ تو ایک قسم تو توحید فی الربوبیت، اللہ تعالیٰ پالتے ہیں، پالنے پر اللہ کے پالنے پر یقین کرنا۔ دوسری قسم کیا توحید کی؟ توحید فی الالوہیت، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں۔ اب یہ توحید کی دوسری قسم، یہ پہلی قسم کون سی توحید کی؟ توحید فی الربوبیت، پالنے پر یقین رکھنا اللہ پر۔ دوسری قسم کون سی؟ توحید فی الالوہیت، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں۔ اب دیکھو ہمارے بہت سارے مسلمان نماز بھی پڑھتی، نماز میں کیا ہے؟ سجدہ ہے نہیں، سجدہ اللہ کے واسطے سجدہ کرتی، نماز پڑھتی، پھر کیا کرتی؟ کان تو بچا کو کیا کرتی؟ وہ ایک سجدہ کسی خبر کے پاس جا کو کرتی، جو سجدہ مسجد میں آ کر اللہ کے واسطے کرے نہیں، سر جھکے نہیں، عبادت کرے اللہ کی، وہی عبادت وہی سجدہ کسی قبر کے پاس جا کر جھکاتی، سر جھکا ڈالتی۔ اب جب کو کیا ہو گیا، یہ قبر والے انسان کو انہوں اللہ کے وقت مرتبہ دے ڈالی، جب کو کیا ہو گیا، ان بھی اللہ، انہوں بھی اللہ کا کو بولے سر کا، ہمیں اس کی بھی عبادت کرتی، یہ قبر والے حضرت کی بھی عبادت کرتی بول کر بولے سکا، جبکہ اللہ کی عبادت ہونے کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی، نبیوں کی بھی عبادت نہیں ہوتی، ولیوں کی بھی نہیں ہوتی، نبیوں کی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ کے نبی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کے بعد نبی کا مرتبہ ہے، ان کی عبادت نہیں کرنا بولے تو اب پھر ہمیں ولیاں، ہمارے خاندان والے فلاں ولی کو مانتی ہیں، ہمیں وہاں جاتی ہیں، وہاں جا کو سجدہ کرتی ہیں، وہاں جا کو ہمیں منت مانگ لیتی ہیں، بچے ہوتی ہیں، شادی ہوتی ہے، ایسا کو بولتے نہیں، سجدہ کر کو آتی، وہاں جا کو طواف کر کو آتی، گول چکر کٹ کو آتی، یہ سب عبادت ہے۔ یہ انہوں عبادت کیا کر رہی؟ طواف دنیا میں جس کا ہونے کا، کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا، اللہ کے گھر مکہ مکرمہ کا طواف ہوتا، سو عبادت ہے، وہ بھی نیکی ہے۔ اب طواف کہاں کرنا تھا؟ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا تھا، لیکن آج مسلمان عبادت کس کی کر رہی؟ بزرگوں کی، ولیوں کی، خبروں کا چکر کاٹ رہی ہوں، خبروں کا طواف کر رہی، درگاہوں کا طواف کر رہی۔ اب عبادت کس کی ہو گئی یہاں؟ اب خبر کا طواف کر رہی تو عبادت کس کی ہو گئی ہے؟ اللہ کی عبادت نہیں ہوئی، خبر والے کی طواف، خبر والے کی عبادت ہو گئی ہے، جبکہ یہ خبر والے بھی اللہ ہو گئی ان کے واسطے، اس کے واسطے کیا کر رہے ہیں؟ خبر والے کی عبادت کر رہے ہیں۔ کسی کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی کی عبادت کرو، نبی کو سجدہ کرو بولتے تھے، نبی کی عبادت نہیں کرنا بولے تو پھر ہمیں کس کی نبی سے بڑھ کر کون سا ہو سکتا؟ کون سا تو ولی نبی سے بڑھ کر ہو سکتا؟ پھر آج کے مسلمانوں کو وہ طبی سینس نہیں ہے، کہاں کی جاتے رہتے ہیں، کیا کی کرتے رہتے ہیں، یہ درگاہ وہ درگاہ، ہمارے خاندان کے درگاہ، ہمارے گھر والوں کے درگاہ، وہی ایسا کو جا کو وہاں جا کو طواف کرتی ہے اس کا، جبکہ دنیا میں طواف ہونے کا مکہ مکرمہ کا، اس کے علاوہ کسی اور کا طواف نہیں ہوتا، کسی اور گھر کا طواف نہیں ہوتا، کسی اور کے قبر کا طواف نہیں ہوتا، نبی کے قبر کا، روزے کا طواف نہیں ہوتا بولے تو نبی کے قبر کو قبر نہیں بولتے، روزہ اقدس بولتے،
جنت کا باغیچہ. تو نبی کے قبر کا روضہ اقدس کا طواف نہیں ہوتا بولے تو اب پھر نبی سے بڑھ کر کون تو انسان ہو سکتا کیا؟ اب اس کی بات کر سکتے ہیں کیا ہمیں؟ اب ہمیں لوگوں کیا کرنی ہے آج کے مسلمان؟ ایمان کمزور، عقیدہ معلوم نہیں ان کو، اللہ کی بات توحید پھر الوہیت، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی ہے، عقیدہ ان کو معلوم نہیں ہے. اس لیے یا پھر معلوم ہے تو بھی پھر اپنی ضد پر جم کر رہے ہو، اس کے واسطے کیا کرتے ہیں؟ کس کی عبادت کرتے رہتے ہیں، کس کی کے سامنے سر جھکاتے رہتے ہیں. یہ تو دوسری قسم، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی دنیا کے اندر عبادت نہیں کرنا. تو یہاں سمجھنے کے لیے ایک جملہ بھی سنو. آدمی بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے. اگر میرے پاس پڑھنے والے بچے ہیں کوئی تو کیا کریں گے؟ استاذ کی شاگردان خدمت کریں گے. شاگرد پڑھتے سو بچے اسٹوڈنٹس استاذ کی خدمت کریں گے. اولاد ماں باپ کی خدمت کرے گی. ویسا ہر چھوٹا اپنے بڑے کی خدمت کرے گا، ان کی بات مانے گا، اطاعت کرے گا، لیکن ان کی عبادت نہیں کرے گا. سمجھ میں آیا جملہ؟ ہر چھوٹا آدمی اپنے بڑے کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے استاذ کی، اپنے امام صاحب کی، کس کی بھی ہو خدمت کرے گا، لیکن ان کی عبادت نہیں کرے گا. حتیٰ کہ عبادت دنیا میں نبی کی بھی نہیں ہوتی، نبی کی اطاعت ہوتی ہے، نبی کی بات کو ماننا، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، ان کی اطاعت ہوتی. اس کے علاوہ نبی کی بھی عبادت نہیں ہوتی، نبی کی بھی ہمیں عبادت نہیں کرنا. نبی کو خدا بولتی ہے تو ایمان کہاں تھا پھر؟ بعض لوگ ولیوں کو مانتی ہیں، ہمیں ولیوں کو ماننا کیا گناہ ہے بول کر بولتی ہیں. ہمیں بھی ولیوں کو مانتی، ولیوں کو ماننا الگ ہے، ولیوں سے مانگنا الگ ہے. ولیوں کو ماننے سے انکار نہیں ہے، ولیوں کو ماننا کو ہمیں ایسا نہیں بول رہی. ولیوں کو مانو اور ان کے صدقے سے دعا کرو، اے اللہ فلاں میرا کام یہ ولی کے صدقے میں میرا وہ کام پورا کر دے. ایسا ان کے نام سے، ان کے صدقے سے دعا کر سکتی، جائز ہے. لیکن ان سے مانگنا تمہیں ہمارے کو بچہ دو، ہمارا کب تک شادی نہیں ہوئی، شادی ہو جاتے ہمارے بچے کی، یا ہمارا شادی ہو کر اتنے سال ہو گیا تمہیں بچہ دے بول کر ان سے پوچھنا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو شرک ہو گیا. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو عبادت صرف اللہ کی ہوتی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی. طواف صرف اللہ کے کعبے کا گھر کا ہوتا، اس کے علاوہ کسی اور دنیا میں گھر کا طواف نہیں ہوتا. یہ دو قسمیں ہو گئے توحید کی. ایک تو توحید فی الربوبیت، پالنے والا اللہ چاہے سو. دوسرا توحید فی الالوہیت، عبادت صرف اللہ کی ہوتی، دنیا کے اندر اللہ کی عبادت، اس کے علاوہ نبی کی بھی عبادت نہیں ہوتی. نبی کی کیا ہوتی؟ اطاعت ہوتی، ان کے بولے سو باتوں پر چلنا سو، ان کی اطاعت کرنا سو. اس کے علاوہ نبی کی بھی عبادت آدمی نہیں کر سکتا، نہیں کرنا. اچھا، تیسری قسم کیا؟ توحید فی الصفات. پہلی قسم توحید فی الربوبیت، پالنے والا اللہ. دوسری قسم توحید فی الالوہیت، عبادت صرف اللہ کی. تیسری قسم توحید فی الصفات، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں واحد اور اکیلا ہے، کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک نہیں. جیسے عالم الغیب، مختار کل، قادر مطلق، مشکل کشا، حاجت روا وغیرہ، یہ سب اللہ کی صفات ہیں. ان صفات کو کسی اور کے لیے ثابت کرنا جائز نہیں. اب دیکھو یہ اللہ کی صفات میں اللہ ایک کی 600 اللہ کی صفت ہی ہے، پیدا کرنا، زندگی دینا، مارنا، اور بعد میں کیا ہونے والا ہے، پیچھے کیا ہوا، اب کیا ہو رہا، پوری دنیا کا علم اللہ کو ہے. پیچھے کا بھی علم ہے اور آگے کا بھی علم ہے، اب کا بھی علم ہے اللہ کو. قیامت تک کیا ہوگا، کس کو بچہ ہوتا، اچھا رہتا نہیں برا رہتا، نیک رہتا برا رہتا، اور کس کی بچی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں اللہ کو معلوم ہے. سو عالم الغیب، غیب کا علم اللہ کو چاہیے. سو آئندہ کیا ہوتا، بعد میں کیا ہوتا، پیچھے کیا ہوا، اب کیا ہو رہا، یہ سب غیب کا علم اللہ کو چاہیے. سو اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس غیب کا علم نہیں. اس کے واسطے چپکے جادوگروں کے پاس، عاملوں کے پاس جانا نہیں، جانا اچھا نہیں. کا کو چپکے وہاں ایک جنا ہے، یہاں ایک جنا ہے، کون کی ہے دیکھتی کہتے تو فال کھلا لیں گے بول کر جانا نہیں. تقدیر اللہ لکھ ڈالے، تلا راتا بولتے نہیں، تقدیر لکھ ڈالے اللہ تعالیٰ، کیا ہونا کیا نہیں بول کر. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تقدیر میں اللہ لکھ ڈالے بولے تو ہمیں کام کو نہیں جانا، کیا ایسا نہیں، محنت کوشش کرنا. اب تقدیر میں ہے بول کر آدمی کون تو دھائی پوسے کرتی کیا نہیں، بس آتے تو انچے گرتی کیا تو بولو اسے تقدیر میں لکھو ہے بھائی، اس کا سے سویا تو بول کو بولو کو سویا بولو، دھائی پوسے خود بولو، کتا آدمی کو تو بھی تقدیر میں ہے کو زہر پیو بولو،
تقدیر میں ہے وہ جو تلے کو مان لے بولو، آدمی وہاں نہیں کرتا ویسا. تقدیر میں لکھا ہوا ہے کا مطلب کیا بولے تو تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. آدمی کتنا کمائے تو بھی کیا ملنا کتنا ملنا. اب آدمی محنت کرنا ہے، محنت کرنے پر اعتراض نہیں، کمانے پر اعتراض نہیں، لیکن آدمی کیا کرتا ہے. اب مجھے کئی کہ گھر میں کتنا کمائے تو برکت نہیں ہوتی، کتنا کمائے تو پیسے نہیں رہتے ہیں، کیا تو کون تو کریں گا کہ بول کر کہاں تو جا کر دکھا لیں گے، کس کے تو بول کر جاتا آدمی تو پھل والے کا نہیں وہاں یہاں جا کر بھی دکھاتا رہتا. ان کیا کرتا، پہلی بات تو کیا ان کے پاس جانا نہیں. عاملوں کے پاس زیادہ جانے سے بھی، جادوگروں کے پاس زیادہ جانے سے بھی ایمان ختم ہو جاتا. انہوں یہ وہ ہے سنے سو سب لگا کو بولتے رہتے ہیں، ان کی باتوں پر ہمارا کو یقین ہو جاتا، اللہ پر سے ہمارا یقین ہٹ جاتا. اس کا سے جانا نہیں، ہماری تقدیر لکھ دینا اللہ تعالیٰ. اب پھر جا کو ہمیں کتنا دن بھر کام کرے تو ہمارے کو کتنا ملنا اتنا ملتا. اگر زیادہ بھی کما لیے ہماری تقدیر میں اتنا تھا بولے تو ہم اتنا کما لیے تو بھی شام کو آئے تک بچے کا جنازات کو رہتا یا پھر بیمار ہو کر رہتا، اس کو لے کر جانا پڑتا اسپتال کو، وہ اتنا لے سو بھی ہے نہیں، اسے دکھاتے دکھاتے اتنا ہو جاتا. 1000 روپے لیتے بھی دکھاتے دکھاتے شام تک اتنا ہو جاتا. اس سے اللہ کی تقدیر پر ہمیں راضی ہو جانا، زیادہ کی طلب نہیں رہنا. کتنا دی اللہ شکر ہے، نہیں دی آج کام نہیں ہے شکر ہے، کل کام ہے اچھی بات ہے. ایسا اللہ کا بندہ شکر گزار بندہ بن جانا. تو غیب کا علم کسے ہے؟ اللہ کچھ ہے سو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. بعض لوگ بولتی نبی کو غیب کا علم تھا بول کر، اس میں بھی آتا آگے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا. نبی کو غیب کا علم ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پیچھے سے لوگ پتھر ڈالنے آئے، یہودیاں بٹھا کر بات کرنے واسطے، ایسے بٹھا کر بات کرنے واسطے بٹھا لیے، پیچھے سے پتھر ڈالے بول کر ان کے ایک آدمی کو بول ڈالے. نبی کو اگر غیب کا علم ہوتا تو نبی سامنے چلے جاتے تھے اٹھ کو. نبی کو غیب کا علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نبی کو وہ لوگ پلان بنا کو بٹھائے، ایک آدمی کو پیچھے بھیجے پتھر ڈالنے واسطے موٹا گولا. اللہ تعالیٰ وہی بھیجا، فرشتے کو بھیجا، پیغام دیکھو تمہیں جا کو نبی کو بولو ایسا یہ لوگ تمہارے بارے میں پلان بنا کو ہے تمہارے کو مارنے کے واسطے، تمہیں اٹھ کو چل جاؤ سامنے بول کر. فرشتہ آپ کو اللہ کے نبی کو سناتا، تم یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتا اے نبی تم یہاں سے اٹھ کو چلے جاؤ، یہ لوگ تمہارے کو مارنے کے واسطے پلان بنا ہی بول کر بولنے کے بعد فرشتہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کو چل جاتی وہاں سے. تو یہاں سے معلوم کیا ہوا، نبی کو بھی غیب کا علم نہیں تھا. ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے نہیں تھے، نبی کو غیب کا علم نہیں تھا. اچھا یہ غیب کا علم کسے ہے؟ اللہ کچھ ہے سو یہ سب اللہ کی صفات، اللہ کی صفات یہ اللہ کے پاس سب کچھ غیب کا علم ہے. اور اللہ کے پاس اللہ مختار کل ہے. مختار کل کا تو کیا ہر قسم کا اسی اختیار ہے. اللہ کیا بھی کر سکتا، اسے کوئی بھی کیا بھی پوچھ سکتے نہیں. انسان کیا تو کرا تو اللہ پوچھتا کہیں کو کرے بول کر. ان مالک ہے سو، ان خالق ہے سو. ہمیں کرایہ دار ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کام بھی رہتے ہمیں کرایہ دار ہیں. ان اونر ہے سو، دنیا پوری اس کی، اس کا اختیار رہتا ہے. تو مختار کل کیا بھی کریں دے اللہ کرنے کا، اس پر ہمارا یقین رہنا. اب کسی کو شادی ہو رہی بچہ نہیں ہو رہی بولے تو یہ بھی اللہ کی کیا مصلحت ہے معلوم نہیں ہو رہی تو ہمارے کو بول کر ہمیں خواہ ان کے پاس ان کے بتا کو ہمیں دکھاتے نہیں رہنا. دعا کرنا اللہ سے، کیا پڑھے تو ہوتی بچے وہ پوچھ لے کو پڑھتے رہنا، استغفار پڑھتے رہو. بچے نہیں ہو رہے تو استغفار پڑھتے رہو، استغفر اللہ روزانہ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ پڑھتے رہو. اس سے اللہ تعالیٰ بچے دیتا، اولاد دیتا. نمازیں پڑھتے رہنا، دعائیں کرتے رہنا. یہ کرنے کے کام نہیں کرتے. نماز پڑھنے کب تو کون تو پیسے پوچھیں نہیں پوچھتے بھی کون بھی، لیکن پھر بھی لوگ نماز کو آپ کو اللہ سے دعا نہیں کرتے. اس کے ہاتھ میں اختیار ہے بچے دینا نہیں دینا سو، اس سے آ کر نہیں پوچھتے. لوگ کام کی جگہ دکھالتے رہتے. اب وہ بچوں کے واسطے دکھانے کے واسطے بھی کیا کرتے معلوم، لوگ کفروں کے کام کرو بولتے بھی کافروں کے کام کرنے تیار، شرک کے کام کرنے بھی تیار. یہاں جا کو مکلے تو بچے ہوتی بولے تو یہاں جا کو مکلے تھی. ہاں وہاں جا کو سجدہ کرے تو بچے ہوتی کو تو یہاں سجدہ کرتی. اور ایسا کرنا نہیں کرنا وہ بھی معلوم نہیں. ایسا بچوں کے واسطے بچے ہنا کرتے، شادی ہنا کرتے بولے کو کیا کیا کر ڈالتے رہتے. نیم وہاں کہتے، پلیتے کہتے، یہ کہتے وہ کہتے، ایسا کیا کی کاما. پوجا نہ کرنے جا پڑھا لے کر لیتی ہماری مسلمان. پوجا نہ کرنے جا کو نیم وہاں پڑھا لے کو لیتی. کیا بولے تو ہماری بچی کی شادی ہوتی نہیں ہے. وہ اللہ سے کب تو پوچھے شادی نہیں ہو تو اللہ سے ایک دعا کرنا. قرآن کی ایک آیت ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، آسمان کی طرف دیکھ کو پڑھنا دعا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کا تو کیا ماننا مطلب اے اللہ میرا مسئلہ میری حاجت کیا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے کہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اسے دیکھ لے کو پوری فرما. میری بچے کی گھر میں شادی کی ضرورت ہے تو اس کا انتظام فرما. ہمیں اللہ کے سپرد کرے سکا وہ مسئلہ.
تو دیکھ اللہ بچہ، تو اچھا جوڑا تلاش کر کو ہمارے تک پہنچا اللہ، اچھا رشتہ تو ہمارے کو لگا اللہ کو بولے سکا ہمیں. اب اسے بول دیا تو اب کتنا اچھا رشتہ لاتا، اسے بولتے نہیں ہمیں، کہاں کی جا کے کیا کام کر کو آتے رہتے. سمجھ میں آنی. ہندوؤں کے پاس جا کو، مندروں میں جا کو، مندروں کے پجاریوں سے لانے کو، ہمارے مسلمانہ شادیاں نہیں ہری بول کر نیم لانے کو، مندروں کے پجاریوں سے شادیاں نہیں بول کر لانے کو علاج کر لیتی ہیں گھر میں. ویسا کر تو بچے شادیاں ہوتی ہیں، اللہ کو غصہ آیا بول رہے ہو ان بغیر شادی کے مر جاتی، شادیاں نہیں ہوتی. اللہ سے ہمیں کہیں ٹکر لیتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. مسلمانہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نہیں، ابھی اللہ سے کہیں کو نہیں بولتے، ان سے جا کو بولتے رہتی. اب اس کی تو چیز میں لے لیا، تم میں سے کسی کا فون کیا تو نا، کسی کا چیز پین گر کیا تو میں لے لیا، تو کیا کرنا تمہیں آنکھ کو میں لیے اس کو مجھے پوچھنا سو دے ڈالو کو نہیں. اب تمہیں مجھے آنکھ پوچھ نہیں سکا، ان کو بولا تو میں کیا کرتی، باہر کس تو بولتا میں کیا کرتی نہیں. اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں، تو میں اسے بولنا سو اللہ تو سب کو بچے دیتا ہے، ہمارے کو بھی ایک اچھا بچہ دیتا رہا اللہ سے دعا کرنا بچوں کے لیے. ربی حب لی من الصالحین، یہ دعا ہے، قرآن میں آیات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی بچے نہیں تھے، ان کو 80 سال ہو گئے، بچے نہیں ہوئے. 80 سال پر ہو گئے شادی ہو کر، ان کی عمر 80 سال ہو گئی، بچے نہیں ہوئے. اب انہوں کیا کرے، اللہ سے دعا کرے، یہ دعا کرے سنو ربی حب لی من الصالحین، اللہ نیک بچہ عطا فرما بول کر. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے، بچہ دیے، بڑھاپے میں بچہ دیے. ہمیں کیا سمجھتی جوان ہونا بچے ہونا بولے تو وہ سمجھتی نہیں، بوڑھے ہوئے تو کہاں سے بچے ہوتے. اللہ ان کو شادی ہونے کے بعد دیر عمر میں، بہت دیر لانگ ٹائم لگ گیا، پھر بھی اللہ ان کو بچے دیا، اور وہ بھی جوانی نہیں، بڑھاپے کی عمر میں اللہ ان کو بچے دیا. یہ کتابیں تو 80 سال ایسا ہے، یہ کتابیں تو ایک حضرت 120 سال کا کو بولے ہیں بیان میں ان کے. تو بہرحال بڑی عمر کے بعد اللہ ان کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ ان کو بچے دیا. اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ سے، تو اللہ ان کو بچہ دیا. تو ویسا حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ سے، ان کو بچے نہیں تھے، ان کے ہڈیوں کے اندر کا گجو بھی ختم ہو گیا، پھر بھی انہوں نے بڑی عمر میں اللہ سے دعا کرے، اللہ ان کو بچہ دیا. وہاں ابراہیم علیہ السلام دعا کرے، ان کو بھی اللہ بیٹا دیا، اور وہ بھی اللہ بیٹا دیا تو ان کے بیٹے بھی نبی بنے، اسماعیل علیہ السلام. یہاں حضرت زکریا علیہ السلام انہوں اللہ سے دعا کرے، دعا کرنے کے بعد اللہ ان کو ایک بیٹا دیا، بیٹے کی اللہ بشارت دیا، وہ بیٹا بھی نبی بنا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام اسماعیل، اور زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام یحییٰ. ایسا اللہ سے دعا کرنا سو ہمیں. اب ہمیں کیا کرتے ہیں، مطلب بچے نہیں ہوئے، شادیاں نہیں ہوئے، تو کیا کرتے ہیں ہمیں یہاں جا کو وہاں جا کو، کرنے کے کما نہیں کرنے کے کما سب کر کو آ جاتی. بالکل ایک ہندو آدمی کیسا کرتا کہ ویسا ہمیں بھی کیا کرتی بولے تو بالکل ویسے کما کر کو ہمیں ایمان گما کو آ جاتی. بچوں کے واسطے، شادی کے واسطے ایمان کا ہمیں سودا کر کو آ جاتی، جبکہ ایمان کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں. سمجھ میں آنی. ایمان کے بارے میں ہمیں ایکٹیو رہنا، مضبوط رہنا ایمان پر. ایمان کے بارے میں ہمیں کسی کو بھی دخل اندازی کا موقع نہیں دینا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اللہ پالنے والا اور عبادت اللہ کی کرنا ہمیں. اس کے علاوہ صفات میں اللہ کو شریک نہیں کرنے کا مطلب کیا، توحید کی صفات کا مطلب بچے نہیں ہوئے یا پھر شادیاں نہیں ہو رہی تو یہ سب چیزوں میں، دوسری چیزوں میں کام نہیں بڑھنی، بیمار ہے کئی دنوں سے، اب بیماری دینا، صحت دینا، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے. سو ڈاکٹر بھی گولی دیتا اتنا اس کا کام، ان بیماری کو کہاں بھگاتا ہوں، بیماری دستی کہاں اسے بھگانے کے واسطے. اب کوئی آدمی سر کا درد ہے بول کر بول دیا، یا پیٹ کا درد بول کر بول دیا، یا بخار ہے بول کر بول دیا، کہاں دستی، وہ دسنے کی چیز نہیں. اب یہ کرنٹ ہے دکھا بولے تو کون دکھاتا ہے، وہ تج ہے سوچ کچھ ڈیٹا چبک رہی سو، فیانا پھر رہی سو. ویسا بخار ہے سوچ کچھ کیا ہو رہا، آنکھ گرم ہے سو، سر کا درد ہے سوچ کچھ درد ہو رہا سو، بیمار ہے سوچ کو آدمی، تو وہ دکھنے کی چیزیں نہیں. تو ویسا اللہ تعالیٰ ہی نہیں، انسانوں کے سارے کام اللہ بنا ڈالتی. اللہ تعالیٰ سے بولنا ہمیں مشکل کشا اللہ چھے سو، حاجت روا ہمارے ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ چھے سو، ہمیں اس سے نہیں بولتے، کہاں کی جائے وہ کیا کی کاماں کرتے رہتی ہیں. ہمیں سمجھ میں آ گئی. تو اللہ سے بولنا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ایک توحید میں آدمی پکا رہنا. توحید کی 3 قسمیں، توحید فی ربوبیت پالنے والا اللہ، اور توحید فی الالوہیت کا تو کیا مدد اللہ کی کرنا، پالنے والا اللہ اور عبادت کرنا سو اللہ کی. اور تیسرا کیا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، بچہ دینے والا، بچی دینے والا، شادیوں کے رشتے لگانے والا، ہماری پریشانیاں دور کرنے والا، بیماریوں کو اللہ دور کرنے والا، شفا کرنے والا، سب اللہ کرنے والا ہے.
ان دیا بیماری میں اس سے پوچھنا، اس سے پوچھنے سے لگا ہمیں کہاں کہاں جا کے علاج کرتے رہے تو اس سے شفا کہاں ہوتی ہے، اس سے دوا علاج کہاں ہوتا، اس سے ہمیں شفا پوچھنا اللہ سے، اللہ کو کیا ہو تو ہمیں اللہ سے پوچھتے رہنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے میں پوچھتے رہیں گے تو دنیا بھر کہاں جا کو کیا کیا پوچھے تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں، اسے اور بھی اللہ تعالیٰ یہاں وہاں وہاں یہاں پوری دنیا پھر جاتا ہے، پھر بھی اسے علاج نہیں ہوتا، ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا علاج بھی نہیں ہوتا، اور اس کے پیسے اوپر سے ختم ہوتے رہتے ہیں، سدھار نہیں آتا کبھی بھی۔ تو اس کے واسطے ہمیں کیا کرنا، عبادت اللہ کی کرنا، اور ہمیں اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کر دینا، اے اللہ میں تیرے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، تو میرے ہاتھ پاؤں میں طاقت دیا ہے تو میں چھوٹا موٹا کچھ نہ کچھ کما لیتا ہوں اللہ، اگر تو میرے ہاتھوں میں سے پیروں میں سے تو طاقت چھین لیا تو میں کبھی کما نہیں سکتا، حقیقت میں پالنے والا تو ہے سو۔ یہ پہلی بات، پورے آدھے گھنٹے کا خلاصہ کیا بولو، پالنے والا اللہ 600، انسان پالتا نہیں۔ دوسری بات کیا، ہمیں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ تیسری بات کیا، بیماریاں، رشتے، بچے، شادیاں ہونا، یہ سب اللہ کرنے کا، اللہ کے علاوہ کوئی انسان کسی کو بچہ نہیں دیتا، سمجھ میں آنی، آدمی کو کیا ہونا کہ وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ سسٹم کو کیسا کیسے کب کیا ہونا کیوں ہونا وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ سیٹ کر دیا رہتا، ہمیں جلدی نہیں پڑھنا، اللہ سے پوچھتے رہنا، ان دیتا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہمارے کو کب ہونا کی کیا چیز ہونا وہ اللہ بہتر جان کر دے ڈالتا، ہمیں اس سے پوچھتے نہیں، ہماری غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ 3 بات یاد رکھو، آج کی 3 باتیں کیا بولو، اللہ کی ہمیں کیا کرنا، پالنے والا اللہ چاہیے، یقین ہونا ہمارے پر، ہمیں نہیں پالتے، ہمارے گھر کو بھی ہمارے بیوی بچوں کو ہمیں نہیں پالتے، اللہ پالنے والا۔ دوسرا کیا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ درگاہوں کی، پنجوں کی، اولیوں کی، ان کی قبروں کی ہمیں پوجا نہیں کرنا، ان کی ہمیں عبادت نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ تیسری بات کیا، بچہ ہونا ہے، بچی ہونا ہے، شادی کا رشتہ لگنا ہے، تو ساری چیزیں ہمیں اللہ سے پوچھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہمیں جا کر نہیں پوچھنا، یہ سب چیزیں اللہ سے پوچھتے رہنا۔ سمجھ میں آ گیا؟